ٹاپک کو جب میں کنکلوڈ کروں گا، اب صرف اتنی سی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فیملی لائف کی ایک اہمیت ہے، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں اور پھر اپنے فیملی لائف کے حوالے سے سورہ احزاب کا میسج کمپلیٹ کر کے غم کے بیان پر آ جاؤں۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ سائنز آف ظہور، اور یہ جتنی سائن آف ظہور آتی ہیں اس کے بعد بھی امام نہیں آتے ہیں۔ 3 دن پہلے میں نے کہا تھا امام اپنی دعا وڈرا کرتے کیونکہ ہم پریپیئرڈ نہیں۔ اب پریپیئرڈ نہیں ہے کہ کل رات کو میں نے بہت ہی چھوٹی سٹوری کی شکل میں آپ کو سمجھایا تھا، جو سٹوری نہیں ہے، ریئل ہسٹری۔ مومنین نے جو لوگ میرے پاس آئے کہا مولانا بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ پریپریشن کسے کہتے ہیں۔ امام اگر اس وقت آ گئے تو ہمارے کپڑے بھی اتریں گے، امام آ گئے تو ہمیں اپنی گاڑی کی چابی بھی دینا پڑے گی۔ حجت امام مرگا کا تو ویسے قانون ہے کہ گاڑی کے اندر آپ چیز کو چھوڑ کے جائیے، مگر گاڑی آپ ہی کی رہتی ہے، مل بھی جاتی ہے، سیف ہینڈ میں ہے، لیکن امام آئیں گے تو یہ گاڑی کی چابی نہیں، گاڑی بھی آپ کو دینا پڑے گی، بیوی بھی دینا پڑے گی، امام کو نہیں، جہاں سے آئیے وہاں بھیجنا، اولاد بھی قتل کرنا پڑے گی۔ یہ پریپریشن ہے کیا؟ اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ایک مسئلہ مرجے کا اگر ہمارے روٹین کے خلاف آ جائے تو ایک ہنگامہ مرجے کے خلاف ہو جاتا، اور وہاں تو یہ کہ امام نے یہ نہیں۔ اچھا آپ کسی نے کہا کہ مولانا یہ آپ نے کل سٹوری پڑھ دی، دیکھیں میں لوگوں کے کامنٹس بہت رسپیکٹ کے ساتھ سنتا ہوں، اور جو جینین قسم کے سوال ہوتے ہیں اس کا ریپلائی بھی دیتا ہوں کہ مولانا کیا یہ جو آپ نے سٹوری پڑھی امام آگے ایسے ہی کریں گے؟ اتنا اسٹرکٹ ہوں گے امام؟ بہت ہی سمپل ریپلائی، نہج البلاغہ سرمن 15 خطبہ نمبر 15، مولا کے اگینسٹ اتنے مسلمان تھے، ون آف دا ریزن یہ 15 نمبر کا خطبہ ہے۔ مولا نے جب خلافت ملی دنیاوی، ویسے تو علی خلیفۃ بلا فصل، لیکن جب دنیاوی حکومت ملی تو وہی امام کی پالیسی تھی جو کل آپ نے ایک سٹوری سنی، وہ تو فیوچر ہے نا۔ امام علی کا جو پاس ہسٹری ہے ریکارڈڈ، اس پہ عمل کیا، لوگوں کی پراپرٹی چھینی نہیں، میں غلط استعمال کر گیا، پراپرٹی واپس کرو، بزنس لوگوں کے بند کرائے، جہاں غلط ریلیشن تھے اس کو توڑوایا۔ ایک مرتبہ پروٹیسٹ ہوا معاشرے میں، لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ کیا کر رہے ہیں، پاس کو بھول جائیے، جس دن سے آپ ہمارے پریزیڈنٹ یا خلیفہ بنے اب اس کے بعد سسٹم کو صحیح کریں۔ پہلے کیا ہو گیا، کس کا مکان تھا، کس کی سواری تھی، کس کی بیوی تھی، چھوڑیں اس کو۔ تو مولا نے خطبہ نمبر 15 دیا ہے، نہج البلاغہ جا کے پڑھ لیجئے گا، سورہ احزاب اور نہج البلاغہ، یہ آج کی مجلس کے دو بہت اہم، میں ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں کہ آج تو رات بھر آپ روئیں گے، کل دن بھر آپ اعمال کریں گے، اس کے بعد جب ٹائم ملے۔ مولا کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے حکمرانوں نے جو ظلم کیا ہے، علی کی ذمہ داری خالی اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، مجھ سے پہلے والے جو ظلم ہے اس کو بھی مجھے ٹھیک کرنا ہے۔ خدا کی قسم یہ مال حرام اگر کسی نے شادی کی اور اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہے تو میں وہاں سے بھی چھین کے واپس لاؤں گا اور بیت المال میں جمع کروں گا۔ اور اگر کسی نے اس حرام مال کے ذریعے سے کوئی چیز سیل اینڈ پرچیز کی ہے، کنیز خریدی ہے، جس کی کنیز تھی اس نے تو صحیح طریقے سے اپنی کنیز دی، اس کو پیسے مل گئے، میں اس کی دکاندار کے پاس جاؤں گا اور یہ پیسے اس سے چھین کے لاؤں گا، جو حرام ہے وہ حرام ہے، چھینا جائے گا۔ یہ سب عورت کا مہر میں واپس لوں گا، کنیز کی پرائس میں واپس لوں گا۔ یہ خطبہ نمبر 15 ہے، اور یہ علی نے کیا، تبھی تو لوگ علی کے اگینسٹ ہو گئے اس وقت۔ یہ مت کہیے گا کہ جی لوگ تو علی کے اگینسٹ تھے، اگر علی کے اتنے اگینسٹ تھے تو ان لوگوں نے علی کو خلیفہ کیوں بنایا؟ جو اگینسٹ گروپ تھا وہ اس وقت پریشر میں آ گیا تھا، اب یہ نئے لوگ تھے جو علی کو بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ چنانچہ ہسٹری میں یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو جب حضرت عثمان کا اسیسینیشن ہوا، مولا اس سے 1 ویک پہلے مدینہ چھوڑ کے جا چکے۔ I don't want to involve in this dirty politics۔ اب جب یہ سارے واقعات ہو گئے، مدینہ وداؤٹ کسی رولر کے ہو گیا، تو لوگ علی کو ڈھونڈنے چلے، کہا کہ ہم نے ہر طرح کی گورنمنٹ دیکھ لی ہے، ساری گورنمنٹ فیل ہے۔ ظہور امام کی سب سے بڑی یہ بھی ایک نشانی، مولا علی کے حالات اور امام زمانہ کے حالات سملر ہیں۔ مولا علی کے حالات ہو چکے ہیں، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، لوگ امام زمانہ کی سائن پہ حیران ہوتے ہیں، وہ سب ہو چکا۔ امام زمانہ کا سائن آف ظہور یہ
کہ لوگ ہر سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے بعد فیل کر دیں گے. کیپٹلزم کام نہیں آیا, مونارکی کام نہیں آئی, ڈیموکریسی کام نہیں آئی, کمیونزم کام نہیں آیا, سوشلزم کام نہیں آیا. 40-50 سال چلا, فیل ہو گئے. 40-50 سال چلا, کریڈٹ کرنچ آ گیا. 40-50 سال چلا, ریسیشن آ گیا. تب لوگ کہیں گے کہ اب ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جو پرماننٹ ہو اور جس میں کوئی خرابی نہ ہو. ایسا سسٹم کون لائے گا؟ اب لوگ ڈھونڈنے چلیں گے امام کو. یہ فیوچر ہے, اس کو آپ فیوچر کی مجلس یعنی زیارت کی مجلس کے لیے رکھیے انشاءاللہ, اگر اس وقت تک زندہ رہا. آئیے پاس میں دیکھیے, ہو گیا. لوگوں نے کہا ہم نے 3 حکومتیں دیکھ لی اور وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دیم, پرابلم بڑھتے گئے ہیں. اب ہمیں معصوم کی حکومت چاہیے. اب علی کو ڈھونڈتے چلے, علی نظر نہیں آ رہے. پورا مدینہ دیکھا, علی نہیں ہے. کسی نے کہا علی آؤٹ سائڈ مدینہ, یہودی کے ایک باغ کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں مسجد علی ہے. مدینے کے اندر مسجد علی کے نام سے ایک مسجد غمامہ کے سائیڈ میں. اکثر لوگوں کو اس کی ہسٹری نہیں پتا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں علی 3rd خلافت کے آخری ٹائم میں چلے گئے تھے. بہت اہم جملے کہہ رہا ہوں. لوگ خود گئے, ریکویسٹ کی کہ یا امیر المومنین ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے. علی نے کہا نہیں چاہیے تمہاری خلافت, جو اللہ نے دی ہے وہی علی کے لیے کافی ہے, آنر ہے. تمہاری خلافت نہیں چاہیے. علی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا, اس کو علی ٹھیک کر رہے. کہا یہ ٹوٹا ہوا جوتا اس کی ویلیو زیادہ ہے, اور تم جو خلافت دے رہے وہ اس کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. لوگوں نے کہا مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے, کیا گناہگار کو توبہ کا چانس نہیں ملے گا؟ اور اگر آپ نے ہماری ریکویسٹ نہیں مانی, قیامت میں ہم کمپلین کریں گے. خدا بندہ ہم تو راضی تھے, علی نہیں مان رہے تھے. علی نے کہا مجھے پتا ہے کہ ابھی تم راضی ہو, بعد میں میرے اگینسٹ ہوگے, لیکن چونکہ تم نے کمپلین کی بات کی ہے تو ٹھیک, میں آتا ہوں. کہا مولا کہاں آتے ہیں, ہاتھ پھیلائیے ہم بیعت کریں گے. اب یہ جملہ سب لوگ نہیں سمجھیں گے, جو سمجھیں گے بس وہ سمجھ لیں. مولا نے کہا کہ بیعت جنگل میں, ویرانے میں, شہر کے باہر چھوٹی گیدرنگ میں نہیں ہوتی ہے. بیعت مجمع عام میں ہوگی, یا مسجد النبوی میں ہوگی, یا غدیر خم کے میدان میں ہوگی. وہ اور ہوتے ہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کی جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لیا کرتے ہیں. یہ معصوم امام ہے. یا غدیر کے بڑے میدان میں بیعت کی جائے, یا ایٹ لیسٹ فل اٹینڈنس ہو مسجد میں, تب بیعت ہوگی. کل آنا, کل سب لوگوں کو بلانا, فورس نہیں کرنا, جو خوشی سے آئے. اور ایک بار اگلے دن صبح پوری مسجد اتنا فل حج میں بھی نہیں ہوتی جتنا علی کی بیعت کی وجہ سے تھی. میرا مولا مسجد میں انٹر ہوا, پوری مسجد کراس کر کے ممبر پہ گئے. اچھا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ ممبر پہ یہاں بیٹھتے تھے, جو ممبر کا سب سے لاسٹ سٹیپ ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں عرشہ. یہ بڑی چوڑی جگہ. پیغمبر کے بعد جو خلیفہ ہے انہوں نے کہا جی ہمیں رسول کی بڑی رسپیکٹ ہے. چنانچہ وہ ایک اسٹیئر, یہ ایک سٹیپ نیچے بیٹھے, بعد والے اور ایک سٹیپ نیچے گئے, بعد والے اور ایک سٹیپ نیچے گئے. مولا مسجد میں انٹر ہوئے. آپ میں سے ہر ایک نے مدینے کی مسجد دیکھ لی, اس کا ممبر کتنا ہائٹ والا ہے. اب علی آئے مسجد میں, لوگوں نے سوچا کہ یا تو علی ان کے بعد بیٹھیں گے یا ایٹ لیسٹ ان کی جگہ بیٹھیں گے. علی نے سارے اسٹیپ کراس کیے, وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھا کرتے. اب ذرا سا مجمع گھبرایا. میرے مولا نے دیکھا لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہے. علی جھکے, مجمع سے کہا تم اتنا کنفیوز اور پریشان کیوں؟ لوگوں نے ہاتھ جوڑے, یا ابوالحسن آپ تو جا کے رسول خدا کی جگہ پہ بیٹھ گئے, یہ تو بہت ہائی اسٹیٹس کی جگہ ہے, یہاں رسول خدا بیٹھتے ہیں. عجیب جلال آ گیا میرے مولا. ما ہذہ الآواد, تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ لکڑی ہے جس پر میں بیٹھا تو تم پریشان ہو گئے, میرے پیر تو دوش رسول کے اوپر جا چکے ہیں. لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے؟ علی کے پیر تو پیغمبر کے کندھے پہ گئے ہیں. اور کندھے کی بات آئی ہے تو ایک جملہ میں اور کہہ دوں, کیونکہ میرا پہلے عشرے کا جو فرسٹ ہاف تھا 4-5 مجالس کا, وہ ٹاپک بھی رہا, اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی فضیلتوں میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر معراج پر گئے. ٹھیک, جہاں تک کوئی نبی نہیں گیا, جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں گیا. ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ جیسے انبیاء اس لائن کو کراس نہ کر سکے. جبرائیل وہاں رک گیا,
تو اب ہم نے کیا سین دیکھا؟ ایک جملہ ہے جس کو آپ شعر بھی سمجھے یا نہ بھی سمجھے، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں رسول نالین پہن کے چلتے ہیں۔ جبرائیل کے پر جل جائیں گے، پیغمبر چمڑے کی جوتیاں پہن کے اس سے آگے جا رہے ہیں۔ یہ عظمت رسول ہے۔ تو جب رسول وہاں پہنچے تو پوری کائنات پیغمبر کے پیروں کے نیچے، خالی دنیا نہیں، پوری کائنات، ساتوں آسمان، جنت، ہر چیز۔ یعنی ہم نے دیکھا دنیا نیچے، ساتوں آسمان نیچے، بیت المعمور نیچے، خانہ کعبہ تو چھوڑیے، جو جنت والا کعبہ ہے وہ بھی نیچے، جنت نیچے، پیغمبر اس کے بھی اوپر ہے۔ اور ہم نے پیغمبر کو دیکھنا شروع کیا کہ پیغمبر کے پیروں کے نیچے ساری دنیا ہے۔ تو پہلے پیغمبر کے جوتے نظر آئے، جوتیاں، پھر پیغمبر کے پگ نظر آئے، پھر پیغمبر کی ٹانگیں نظر آئیں، پھر پیغمبر کا پیٹ نظر آیا، پھر پیغمبر کا سینہ نظر آیا، پھر پیغمبر کے کندھے نظر آئے، اور پھر پیغمبر کے کندھے پر میرے مولا کے قدم نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ پیغمبر کے کندھے پہ علی کے قدم کب گئے تھے؟ جب مکے میں بت شکنی کا وقت آیا تھا نا، پیغمبر نے علی کو کندھے پہ بٹھا کے یہ بت گرائے تھے۔ یا رسول اللہ 360 بت ہیں، تھوڑی تھوڑی سب سے ہیلپ لے لیجیے تاکہ ہر ایک کا ایک شیئر برابر سے آ جائے۔ یہ تو ذرا فیوریزم لگتا ہے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں۔ بھئی اگر ایسی جگہ ہوتی جہاں رسول اور علی اکیلے تھے، کوئی اور نہ ہوتا، تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اتنے سارے مسلمان سب ویٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک خیبر میں سب نے ویٹ کیا تھا علم کے ملنے کا، آج سب یہاں ویٹ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کہیں گے مجھے کوئی پرابلم نہیں، میں ان کو بلا سکتا ہوں۔ لیکن ایسا ایک مسئلہ ہے، دیکھیں تمام مسلمان، تمام اصحاب رسول کا ٹائٹل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مولا کا ٹائٹل اہل سنت کے یہاں بھی کرم اللہ وجہہ ہے۔ ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم نے علماء اہل سنت سے پوچھا تم نے سارے اصحاب کو رضی اللہ کہا، علی کو رضی اللہ نہ کہا، کرم اللہ کہا، جس کا ترجمہ ہے اللہ اس پیشانی کو عزت والا رکھے۔ کہا کیوں؟ اس لیے جواب اہل سنت کے علماء نے دیا، کہا اس لیے کہ ہر صحابی اسلام سے پہلے بت کے آگے سجدہ کر چکا تھا۔ علی کا چہرہ وہ ہے کہ ولادت سے لے کے آخر تک کبھی کسی بت کے آگے نہ جھکا۔ پیغمبر نے کہا بت توڑتے وقت ان کو بلا لوں تو ان کا ایک پرانا ریلیشن رہ چکا ہے نا، کوئی شرم نہ آ جائے، اسے بلاؤں جو موت تک، پیدائش سے موت تک کبھی کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا۔ کسی بت کے آگے یہ پیشانی کبھی نہیں جھکی ہے۔ جھکنا تو درکنار، ہر بت علی کے ہاتھ سے توڑا گیا، وہ حبل ہو چاہے وہ باقی 359 ہو۔ تو جو علی ان بتوں سے ذرا سا نہ گھبرایا کہ وہ پبلک پریشر میں آ جائے گا۔ علی نے خطبہ دیا، اپنی خلافت دنیاوی قبول کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم مولا کو ووٹ ڈال کے لائے ہیں، تو جو کمیٹی ووٹنگ سے آتی ہے اس کو ضرور اپنا ووٹ ڈالنے والوں کا ذرا خیال کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کمیٹی سے مطلب اس میں حکومتیں آتی ہیں، بھائی جو گورنمنٹ جو پارٹی آئے گی جس نے اس کو ووٹ دیا اپنے ووٹر کا خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا علی ہمارا خیال کریں گے۔ اب جو عورتیں بے حجاب ہیں انہوں نے کہا ہم نے علی کو ووٹ دیا۔ اب علی سب سے کہیں گے، ہم سے حجاب کی بات نہیں کہیں گے، ووٹر ٹوٹ نہ جائیں۔ علی کو آپ نے کوئی لوکل ایم پی سمجھا ہوا؟ وہ جو شرابی ہیں وہ وہ اطمینان ہو گیا، سیٹسفیکشن، ووٹ ڈال کے ہم علی کو لائیں، علی ہم سے کچھ نہ کہیں گے۔ بزنس مین، اب حرام کرو کہ حلال، ہماری لابی بڑی اسٹرانگ ہے، ہم علی کو لے کر آئے ہیں۔ اور وہاں علی جب آئے، وہ میں جملہ میرا کنیکشن ملائیے، امام زمانہ آ کے کیا کریں گے یہ تو خالی آپ بک میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کنفیوز نہ ہوئیے، ہسٹری کھول کے دیکھ لیجئے علی کیا کر چکے ہیں۔ علی جب آئے ہیں کسی کی نماز قضا ہوتے برداشت نہیں کر سکتے، مسجد کوفہ میں گئے،
آج علی کی شہادت کی ضربت کی رات سب کو اٹھایا، ابن ملجم کو بھی اٹھایا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا سب کو اٹھائیے، اس کمبخت کو نہ اٹھائیے، یہ پڑا سوتا رہے. کون سا ایسا وہ پابند نماز ہے کہ اس کی آنکھ خود بخود کھلے گی؟ آپ خیریت سے نماز پڑھ کے گھر چلے جائیے. علی کہیں گے تمہیں اب تک پتہ نہ چلا علی کیا؟ علی اپنے قاتل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا. تو اگر علی کا شیعہ اور علی کا چاہنے والا نماز قضا کرنے لگے، وہ اس نوجوان کا واقعہ سنیے جو بازار میں کھڑا ہوا نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا. علی کو جلال آیا، 10 کوڑے مارتے ہیں، گھبرا کے کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. علی نے کہا مجھے تمہاری زبان سے انٹرسٹ نہیں ہے، تمہاری باڈی لینگویج تمہارا ایکشن بتا رہا تم علی کے شیعہ نہیں. مولا میرا کیا ایکشن ہے؟ کہا ایسی جگہ کھڑے ہو بغیر کسی کام کے، عورتیں تمہیں دیکھ رہی، تم عورتوں کو دیکھ رہے، یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ جو 2 رات پہلے ایک واقعہ آ چکا، بزنس مین، سب سے اسٹرانگ لابی بزنس مین لوگوں کی ہوتی ہے، انہیں کوئی ٹچ نہ کرے حکومتیں گرا دیتے ہیں وہ لوگ، قانون چینج کروا دیتے ہیں وہ لوگ. خالی بڑی بڑی حکومتوں کے نہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بھی. یہ بہت بڑا ڈونر ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کا ڈونیشن بند ہو جائے گا تو ہماری کمیٹی نہیں چلے گی. اور یہاں سے لے کے آپ جائیے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت، وہاں کا پریزیڈنٹ بھی کچھ کرنا چاہے لیکن اگر لا بھی اگینسٹ ہو گئی ہے بزنس مین کی، کچھ نہیں کر سکتا. اور علی، پہلا ہی علی کا کنفلکٹ ان لوگوں سے ہوا. یہ تو عادی ہیں کہ حرام کھانے کے، علی کو ووٹ دیا ہے، اب علی ہم سے تو کچھ نہ کہیں گے. اس نے، وہ بزنس مین جس نے ایک مچھلی بیچ دی جس کے اوپر چھلکے نہیں تھے، تو حرام مچھلی ہے وہ، چاہے وہ فش اینڈ چپس کی شکل میں ہو اور چاہے بغیر وہ فرائی کیے ہوئے ہو، حرام حرام. مولا نے ایک مرتبہ کوڑے مار کے اس کی دکان کو لاک کرا دیا. تمہیں بزنس کی رضا ہی نہیں علی کے زمانے میں، حرام چیز بیچ رہے. پہلے تو وہ گھبرا گیا، علی بزنس مین پہ ہاتھ ڈال رہے. کوئی غریب سا، کوئی پیدل چلنے والا مومن آئے تو ہم اس کو سارے قانون بتاتے ہیں، اور جہاں کوئی پیسے والا آ جائے سارے قانون ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کے لیے. مولا نے کہا کہ تمہیں اختیار کس نے دی؟ اب اس نے پھر ایک ایکسکیوز چلایا. یہ ایکسکیوز ہر مومن نے اپنی جیب میں رکھا ہوا کہ قیامت کے دن تو یہ سب سے زیادہ کام آئے گا. اسی لیے اللہ نے کفن میں جیب ہی نہیں رکھی. ہوتی ہے نا یہ چیزیں جو آدمی اپنے پاکٹ میں، اپنے والیٹ میں رکھتا. ایک ڈس ایبلڈ آدمی ہے، اس کو پارکنگ کی فیسلٹی ہر وقت اس کے پاس وہ کارڈ موجود ہے، کفن کے اندر کوئی جیب ہی نہیں ہے. رکھو تم پرمٹ تو کہاں رکھو گے؟ اور وہ ایک بہانہ ہر مومن نے بنا کے رکھا. قیامت میں اول تو ہم کو کوئی سزا دے گا نہیں، اور اگر بائی چانس پکڑ لیے گئے، کیا قیامت کو سمجھ کیا رکھا؟ شیخ شہنواز بیندوی کی لیکچر آپ کے بچے سن رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ رات کو جا کے سنتے ہوں گے قیامت اتنا ایزی نہیں. ارے مولانا ہمارے لیے کیا قیامت، فرشتہ آئے گا ڈانٹ کے بھگا دیں گے. بولنے کی طاقت ہوگی تو ڈانٹو گے نا. قیامت کا سین کبھی روایتوں میں بھی پڑھو اور آیتوں میں بھی. خلاصہ یہ کہ چلو اگر پکڑ لیے گئے تو ایک تو ایکسکیوز ہوگا، وہی اس بزنس مین، مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. یہ تو ہر ایک کے پاس ایکسکیوز ہے نا. شریعت سیکھو ہی نہیں، دین حاصل کرو ہی نہیں. قیامت کے دن بہت بھولے بھال کے بن کے کہنا اچھا خدا بندہ یہ بھی مسئلہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور اگر کوئی بتانے والا عالم آ رہا تو مجلس شروع ہونے سے پہلے اس پر ریسٹرکشن آتی ہے، یہ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا، یہ نہ پڑھنا. دیکھیں میں ان چیزوں کی کوئی کیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، نام لے سکتا ہوں. میں مجلس پڑھنے گیا، امام باڑے کی طرف سے مجھ سے کہا گیا حجاب پہ نہ پڑھیے گا، مس گیدرنگ پہ نہ پڑھیے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب کی وائف جو ہیں اس معاشرے کی سب سے بڑی بے حجاب عورت، ان کے بارے میں نہ پڑھیے گا. اچھا میں ضد والا آدمی تو ہوں نہیں، وہ تو میرے ٹاپک میں آتا ہی حجاب ہے، میں نے اسی طرح پڑھا، 20 سال بینڈ رہا وہاں پہ، کیا ہوا میرا کیا نقصان ہوا؟ لیکن پہلے سے ایک پابندی ہوتی ہے. اور قیامت کے دن کہیں گے خدا بندہ کسی نے بتا. مولا نے یہ سنا ڈبل کوڑے مارے کہ اگر تمہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا تو پہلے مسئلہ سیکھنا چاہیے تھا، پھر بزنس کرنا چاہیے تھا تاکہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. اوہو یہ ایکسکیوز والا تو ڈبل مار علی کے ہاتھ سے کھا رہا. یہ علی کا زمانہ گزر چکا ہے. حیران نہ ہوئیے گا کہ مولانا امام زمانہ کپڑے بھی چھین لیں گے، گاڑی بھی چھین لیں گے، بیوی بھی چھین لیں گے، مکان بھی چھین لیں گے، بیٹے بھی چھین لیں گے. وہ فیوچر ہے، علی چھین چکے ہیں.
عورتوں کا مہر تک علی نے واپس مانگ لیا کہ یہ حرام مال تھا، نہیں چلے گا. اور حرام مال میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ خمس کا غلط یوزیج. خمس دینا اس انف نہیں ہے، صحیح پراپر یوٹیلائزیشن. بس اتنی بات ہو گئی. آج کی مجلس ختم. زیارت کی مجلس میں ساری باتیں کمپلیٹ ہوں گی. اور بس یہ ایک جملہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ علی یہ سب کر چکے ہیں. کسی نے کہا بھی کہ مولانا آپ نے واقعہ کس کتاب سے پڑھا؟ خزینۃ الجواہر کی روایت ہے، لیکن چھوڑے کتاب. یہ تو سب ہو چکا ہے نا، نہج البلاغہ، خطبہ 15. اور یہ وہ اسٹیج آ جاتا ہے کہ جہاں اگر آپ حلال و حرام کا خیال نہ رکھیں. پتہ نہیں ایک مسئلہ ہماری قوم میں کہاں سے آ گیا کہ کافر ملک میں جھوٹ بولنا جائز. جھوٹ ہر جگہ حرام. میں میلبرن میں رہتا تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال وہ میرا اس وقت اسٹیشن ہے اور میری فیملی وہاں رہتی ہے. تو میری وائف نے بتایا چونکہ وہاں جو لوگ ہیں ان کے پیرنٹس وزٹ پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. ابھی فرسٹ جنریشن ہے. تو خاتون آئی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ سلیو لیس لباس میں نماز پڑھ رہی تھی. تو میری وائف آگے بڑھی اور کہا کہ بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو نماز بھی آپ پڑھ رہی ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ اس لباس میں نماز نہیں ہوتی. آپ کے ہاتھ کم از کم یہاں تک چھپنا. گھبرا گئے کہ سوری میں میلبرن میں نئی آئی تھی، مجھے یہاں کا قانون نہیں پتا. یہ کوئی میلبرن کے قانون ہے یا کوئی لندن کے قانون ہے؟ شریعت ایک شریعت ہے جو علی جس پہ عمل کر چکے ہیں. کپڑے بھی چھینے گئے اور لباس بھی چھینے گئے. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ مولانا کافر ملک میں تو غلط بیانی جائز، بینیفٹ لے رہے ہیں، دو کام کر رہے ہیں. ویزا اس شرط پہ ملا ہے کہ یہاں ورک نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آ کے کام بھی کر رہے ہیں. انشورنس میں جھوٹ، میڈیکل میں جھوٹ. اسلام کی توہین کی جا رہی ہے. اس ملک میں علی برداشت نہیں کرتے ہیں. اور اگر یہی طریقہ رہا تو آدمی اتنا ظالم بن جاتا کہ اس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ 3 بھال کے تیر سے شہید. وہ تھوڑی دیر روئے گا، بس ختم. اس کے بعد کربلا والے اتنے ظالم کیسے بنے؟ صرف آقا حسین کا وہ خطبے کا ایک جملہ سن لیجیے، جو آدھا خطبہ ہماری قوم کو یاد ہے. آدھا خطبہ ہماری قوم کو زبانی یاد ہے، یہ جملہ لوگ بھول گئے. میرا مولا کہتا ہے ہائے ہاتھ من الذلہ، میں اور یزید کی بیعت کروں؟ میں جو پاک اور پاکیزہ گودم میں پلا ہوں. عزت کے ساتھ مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. یہ جو خطبہ ہے نا حسین کا، اس میں آگے ایک جملہ، اسی خطبے میں، سیم خطبے میں، الموت اولی من العار، مر جانا بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. آگے کہتے ہیں لیکن لشکر یزید تم میری کوئی بات مانو گے نہیں، کیونکہ لقد ملیت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام روزی اور رزق حرام سے بھرے ہوئے. جب رزق حرام آ جاتا ہے تو اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے اور اثر نہیں ہوتا. قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، مومن ٹس سے مس نہیں ہوتا. مومن نہیں جس کے پیٹ میں رزق حرام آئے. اور جب رزق حرام آئے تو اصغر کیے مصائب رلا تو دیتے ہیں، مگر خالی رلاتے ہیں، کوئی ریئیکشن وہاں بھی نہیں ہوتا. کیا یہ رونے والے لشکر یزیدیوں نے ہمارے ساتھ کے خلاف کوئی بغاوت یا ریبیلین کیا؟ وہ فزی ڈرنک کس طرح تھوڑی دیر ان میں ایک جھاگ پیدا ہوا، رونے لگے، اصغر شہید ہو گئے. حسین کی شہادت میں وہی لوگ آگے پارٹیسپیٹ کر. اور اصغر میدان کربلا میں حسین کی سچائی کا سب سے بڑا گواہ. اے یزید تو نے حسین کو کیوں شہید کیا؟ کہے گا یہ میرے اگینسٹ تھے، میرا تخت خطرے میں تھا. چلے مان لیا ایکسکیوز. عباس کہا یہ حسین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اکبر کہا یہ تلوار چلا رہے تھے. آنو محمد کہا کہ میں ان کو نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ خود ہی میرے آرمی میں آ گئے. مگر اصغر حسین کی سچائی کا سب سے بڑا گواہ کہ یزید جتنے کھوٹے اور جھوٹے ایکسکیوز لے کر آئے، وہ عباس کے لیے کہہ سکتا ہے، اکبر کے لیے کہہ سکتا ہے، آنو محمد کے لیے کہہ سکتا ہے، اصغر کے لیے نہیں کہہ سکتا. کیا اصغر نے کوئی تیر چلایا؟ کیا اصغر نے کوئی تلوار چلائی؟ مگر یاد رکھیے عباس کی تلوار کا وہ اثر نہیں ہے،
جو اصغر کی سوکھی زبان کا اثر تھا جو اس نے اپنے ہونٹوں پہ پھیری تھی. اور اصغر کا یہی جہاد تھا جس کو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ شب عاشور آ گئی. یقیناً آپ کے لیے بھی ایک نارمل رات نہیں، لیکن یہ آج رات آپ روئیں گے، غم کریں گے، ماتم کریں گے. کل کی رات آنسو جاری ہوں گے. 2 دن کے بعد آپ کے لیے زندگی نارمل ہو جائے گی. کوئی زینب سے پوچھے شب عاشور کس رات کا نام، کوئی لیلا سے پوچھے شب عاشور کس رات کا نام، کوئی فروا سے پوچھے کہ شب عاشور کس رات کا نام. اگر کل کی رات شام غریبہ ہے تو آج کی رات شب شہیداں. ہر خیمہ سجا ہے، ہر بیوی کا وارث موجود ہے، ازواج کے سہاگ سلامت ہیں، ماؤں کے بیٹے سلامت ہیں، بہنوں کے بھائی سلامت ہیں، بیٹیوں کے سر پہ باپ کا ہاتھ. within 24 hours اتنی بڑی چینج آپ نے دنیا میں کہیں نہ دیکھی ہو. یہ سہاگ اجڑیں گے، یہ بچیاں یتیم ہوں گی، یہ مائیں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھیں گی، یہ خیمے بھی جلیں گے. مگر جیسے ہی رات شروع ہوئی، ابو تراب کے بیٹے نے تراب پر پہلی کانفرنس کی اپنے قافلے کے مردوں سے، ہر ایک کا ٹیسٹ لیا اور اس کے بعد ان سے کہا اچھا جاؤ اب عبادت کرو. اور آدھی رات مڈ نائٹ کو حسین، کربلا کا جہاد خالی مردوں کا جہاد نہیں ہے، برابر سے رول عورتوں کا. اب حسین کربلا کی لیڈیز کو چیک کرنے کے لیے نکلے. مردوں کی تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی جس میں آخر میں چراغ گل کیا گیا. لیڈیز کے خیمے حسین باہر سے دیکھ رہے ہیں. ہر خیمے میں ایک ہی سین، کربلا کی ہر بیوی اپنے قربانی کو تیار کر رہی ہے. ہاں تیار بھی کر رہی ہے کہ بیٹا کل تجھے قربان ہو کر اپنی ماں کی عزت بچانا ہے، اور حسرت سے دیکھ بھی رہی ہے کہ آخری بار اپنی زیارت تو اچھی طرح سے کرا دے. عجیب کیفیت ہے کربلا کی بیویوں کی. ام فروا قاسم کو دیکھ بھی رہی ہے، قاسم آج حسن نہیں ہے، تجھے ایسا جہاد کرنا ہے کہ باپ کی کمی نہ ہو، لیکن بیٹا ذرا اچھی طرح سے اپنا چہرہ میرے سامنے کر دے، آخری بار ماں قاسم کو دیکھ تو لے. لیلا کا اکبر کو کل کے لیے تیار بھی کر رہی ہیں، لیکن شمع ہاتھ میں ہے اور اکبر کے چاند سے چہرے کو دیکھتی بھی جا رہی. زینب نے تو اون محمد کو بٹھا کے حیدر کرار اور جعفر طیار کے جہاد سنا. ہر خیمے میں ہر بیوی خوش اور کل کی تیاری کر رہی. حسین ایک ایک خیمہ چیک کر رہے ہیں. آخری خیمے میں پہنچے، دیکھا یہ اونلی خیمہ ہے کربلا کا جہاں بیوی رو رہی ہے، اور یہ خیمہ تھا رباب کا. اور دیکھا کہ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی. گہوارہ بھی کتنی دیر کا ہے؟ 24 گھنٹے کا. پھر یہ گہوارہ بھی یا چھین لیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا. آج آپ شبی گہوارے کی شبی کی زیارت کریں گے نا، شب عاشور حسین نے دیکھا ایک ہی خیمے میں ایک بی بی رو رہی ہے، اور وہ ہے رباب کا خیمہ، اور رباب گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی. تو حسین اب پہلے خیمے کے اندر انٹر ہوئے. رباب خیریت تو ہے، رو کیوں رہی ہے؟ کیا اصغر مارا گیا؟ گھبرا کے کہا نہیں مولا اس پہ نہیں رو رہی، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی. میں کائنات کی کتنی خوش قسمت عورت، امتی گھر میں پیدا ہوئی، اہل بیت کے گھر میں آئی، آپ کی بیوی بنی، اللہ نے مجھے 2 اولادیں عطا کی، بیٹی بھی دی سکینہ، بیٹا بھی دی اصغر. لیکن آج شب عاشور، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بدقسمت ہوں. بڑی اولاد جو چل سکتی ہے وہ لڑکی ہے، اور لڑکیاں میدان میں جہاد نہیں کر سکتی، اور لڑکے جہاد کر سکتے ہیں تو اصغر اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے. مولا کل یہ ساری سیدانیاں اور بیویاں شہزادی فاطمہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو کتنی سرخرو ہوں گی. ہائے رباب خالی ہاتھ کے ساتھ فاطمہ کی بارگاہ میں جائے گی. مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا، لیکن اگر آپ پرمیشن دیں تو میں آپ کے بیہاف پر، میں پردے میں بیٹھنے والی لیڈیز کے بیہاف پر ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی رباب، آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں؟ آپ کی اولاد تو کل ایسا جہاد کرنے والی ہے
کہ سکینہ زندان شام میں وہ جہاد کرے گی کہ لوگ زینب کے جہاد کو بھول جائیں گے، اور آپ کا اصغر تو کل وہ جہاد کرے گا کہ عباس والی اکبر کا جہاد پیچھے رہ جائے گا۔ اور عاشور کی صبح آ گئی، ایک کے بعد ایک لاشیں پہ لاشیں آتا رہا، اور جب آخری لاشوں میں اکبر آ گئے، قاسم آ گئے، اون و محمد آ گئے، عباس کا لاشا حسین نے اٹھایا نہیں مگر علم لے کے آ گئے نا، تو اب وہ وقت آیا کہ میرا مولا ٹیلے پہ جا کے کھڑا ہوا، ہین سارا وحیدن فریدا، تاریخ میں لکھا جب حسین اکیلے رہ گئے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، عباس مارے گئے، حسین ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔